الحمد لله الذي هدانا لهذا الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه وصلوا وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دور میں بھیجا جب جہالت، خرابیاں اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی اور اس سے آگے خرابیوں کو جانے کی جگہ نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور عمر ان کی بہت مختصر تھی، 63 سال، 60 پر 3 سال کل عمر تھی، اور 40 سال پر نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد 23 سال آپ کے پاس تھے، جس میں 13 سال آپ کے مکے میں گزرے آزمائش میں، اور 10 سال آپ کے مدینے میں. اور مدینے میں بھی ابتدائی 5-6 سال وہاں بھی سکون کا سانس آپ کو لینے نہیں دیا گیا. باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمین پر انقلاب برپا کیا، جو انسان کی شکلوں میں حیوانیت، درندگی تھی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قابل کیسے بنایا کہ آسمان و زمین، ستارے، سیارے، فرشتے، خود اللہ تبارک و تعالی اس جماعت کی تعریف کرنے لگے. کیا نسخہ تھا؟ کون سی جادو کی چھڑی اللہ کے نبی کو تھمائی گئی؟ نسخہ کیا تھا؟ میں نے بتایا کہ نسخہ جو ہے وہ اخلاق کریمانہ. اور آج میں نے عنوان دیا: دلوں پر حکومت کرنے کا راز کیا؟ دلوں پر حکومت کی جائے، جسموں پر نہیں. دلوں پر دل سے آدمی ادب کرے، دل سے احترام کرے، دل سے خدمت کرے، دل سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. دکھاوا نہ ہو، مفادات نہ ہو کہ بھی میں یہ کروں گا تو یہ فائدہ ہوگا، ایسا کروں گا تو یہ ملے گا، یہ نہ ہو. بس مجھے محبت ہے، مجھے قربان ہو جانا.
مجھے اپنی جان کی تک پرواہ نہیں کرنی. یہ دلوں پر راج کرنے کا نسخہ کیا؟ دلوں پر راج کرنے کا نسخہ اخلاق. اللہ کے اولیاء، نبی اور نبی کے وارثین یہ دلوں پر راج کرتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنی جانوں کو، اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے تیار رہتے تھے صحابہ. ظاہر سی بات ہے، آدمی جب مر جائے گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ اٹھا سکے گا؟ ایک آدمی مرا پڑا ہے، اور مرے پڑے ہوئے آدمی مردہ کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ وہ تو کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، اللہ کے نبی نے جن کی تربیت فرمائی تھی، وہ دلوں پر اللہ کے نبی کا راج تھا. وہ جان قربان کرنے تیار تھے. کوئی غرض ان کے سامنے نہیں تھی، کوئی فائدہ مطلوب نہیں تھا، نظر میں کوئی فائدہ نہیں تھا. اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی نے دلوں پر اپنا راج قائم کیا. وہ کیسے قائم کیا؟ وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے معاملات سے ایسا صحابہ کے دلوں میں ایسی محبت قائم فرما دی کہ وہ تڑپتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کی خبر کو حضرت عمر قبول نہیں کر سکتے. اور صحابہ کی بھی یہی کیفیت تھی. حضرت عمر کا تذکرہ اس لیے ہے کہ آپ بڑے جری تھے، بڑے بہادر تھے، طوفانوں سے ٹکرانے کی طاقت تھی، اس خبر کو برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے حضرت عمر کا تذکرہ آتا ہے. تو دلوں پر راج کیسے کیا جائے، حکومت دلوں پر کیسے کی جائے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو بہت اونچے اخلاق پر پیدا کیا. اللہ کے نبی فرماتے میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اخلاق میرے اوپر ختم، میرے بعد اخلاق کا کوئی درجہ نہیں. جو اخلاق میں نے پیش کر دیے اس سے اونچے اخلاق نہیں ہے قیامت تک. میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ پر گھبراہٹ طاری تھی اور آپ غار حرا سے گھر تشریف لائے اور اپنی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، میں لیٹنا چاہتا ہوں. انہوں نے اڑا دیا. تھوڑی دیر آرام کیے، پھر تھوڑا وہ خوف، وہ گھبراہٹ ختم ہوئی تو اللہ کے نبی اٹھ کے بیٹھے، پھر وہ ساری تفصیلات بتائی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دینے کے لیے چند جملے ارشاد فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے آپ پر خوف محسوس کر رہا ہوں. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. واللہ کے معنی اللہ کی قسم، واللہ کے معنی اللہ کی قسم. کتنا اعتماد تھا اپنے شوہر پر، کتنا بھروسہ تھا. اور جو ہے 15 سال کی زندگی گزر چکی ہے. 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا اور نبوت ملی 40 سال میں. 15 سال بحیثیت شوہر کے حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزر چکی ہے. 15 سال نبی کا دن، نبی کی رات، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، نبی تو آپ بنائے گئے
نبوت کے بغیر محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے 15 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں، دن بھی رات بھی، سفر بھی حضر بھی، ساری چیزیں بیوی کے سامنے. اور یہ کہا نہیں جا سکتا کہ بھی وہ تو نبی تھے، وہ کر سکتے، نبی نہیں تھے. نبی تو آج ہی بنائے گئے نا، جو میں یہ واقعہ ذکر کر رہا ہوں تب نبی بنائے گئے. اور حضرت خدیجہ جو آپ کو تسلی کے لیے جو جملے بول رہے ہیں وہ نبوت سے پہلے کے، نبوت کی سے پہلے والی زندگی کے بارے میں آپ قسم کھا رہی ہیں. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کریں گے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. یہ بیوی کا اعتماد ہے، بیوی کا بھروسہ ہے، بیوی کی گواہی ہے. جنہوں نے 15 سال بیوی کی حیثیت سے زندگی گزاری، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے، آپ گھبرائیں نہیں. اس کے بعد وہ 5 جملے ارشاد فرمائے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ آپ کے اخلاق، آپ کے اخلاق. نمبر 1 کہا انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داری نبھاتے ہیں. یہ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا، آپ تو رشتہ داری نبھاتے ہیں، آپ کٹتے نہیں، کاٹتے نہیں، دور نہیں کرتے، قریب ہوتے ہیں، دور ہونے والے سے بھی خود قریب ہو جاتے ہیں. اور نبی بنائے جانے کے بعد آپ نے رشتہ داری کو قائم رکھنے کے اصول بتائے. میں نے ذکر کیا سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا، تحفے تحائف دینا، دعائیں دینا، چھوٹے ہیں تو سر پر ہاتھ رکھنا، بڑے ہیں تو ادب کرنا. یہ ساری چیزیں ہیں جو رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، جس سے تعلق ختم ہے، سلام اس کے لیے. تو نمبر 1 آپ کے اخلاق میں سے ذکر ہے. یہ سارے اخلاق نبی بنائے جانے سے پہلے کے ذکر کر رہے ہیں. آپ کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے. آپ کو جو ہے رشتہ داری نبھاتے، کاٹتے کسی کو نہیں، دور کسی کو نہیں کرتے، ہر ایک کا حق ادا کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے. اس کی بہت کمی ہے ہمارے سماج معاشرے میں. لوگ جو ہے قسمیں کھا لیتے ہیں، میں اس کے جنازے پر نہیں آؤں گا، اس کی موت پر نہیں آؤں گا، اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، میری میت پر وہ نہ آئے، میرے جنازے میں وہ شریک نہ ہو. ایسی قسمیں کھانے کا رواج ہمارے معاشرے میں پڑ گیا. اس کی وجوہات الگ الگ ہیں. ماں کا دل ٹوٹا بیٹے سے تو ماں کہے گی کہ میری میت پر اس کی نظر نہ پڑے، اس بیٹے کی نظر میری میت پہ نہ پڑے. یہ ماں کہتی ہے کب؟ جب اس کا دل ٹوٹ کے چکنا چور ہو جاتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، تب وہ مجبوراً یہ زبان سے کہتی ہے. وجوہات الگ الگ ہوتی. کبھی ناراض باپ اپنے بچے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ میری میت پر یہ حاضر نہ ہو، میرے نماز جنازہ میں یہ شریک، اس کا 1 پیسہ آج کے بعد میری ذات پہ خرچ نہ ہو. یہ سب ہمارے سماج میں ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن اخلاق پر پیدا کیے گئے، ساری دنیا پر جو راج کرتے، آج بھی ہم تو خیر اللہ نے تھوڑا بہت قرآن حدیث کا علم دیا ہے. وہ مسلمان کو لا کے کھڑا کیجئے جسے سورہ فاتحہ یاد ہو، جس کی زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا، اس مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھ لیجئے کہ آپ کے نبی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہا ہے، آپ کے کیا کرنا چاہیں گے؟ بولے گا کہ میں جو ہے اب سب کچھ قربان کرنے تیار.
اسے کلمہ یاد نہیں، اسے فاتحہ یاد نہیں، اسے نبی کی سیرت معلوم نہیں، لیکن محبت دل میں اللہ کے نبی کی عظمت ہم سے کہیں زیادہ یہ اللہ کے نبی کا راز کیسے قائم ہوا، یہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے قائم، آپ کے کردار کی وجہ سے۔ سماج میں گرے ہوئے طبقے کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے سماج میں کوئی گرا ہوا نہیں ہے، کوئی درجے میں نیچے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسجد میں چاہے کوئی روک نہیں سکتا، یہ مؤذن صاحب کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی آ کے بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے، مانگنے والا بیٹھ سکتا۔ کسی صدر کو، کسی سیکریٹری کو روکنے کا حق نہیں ہے کہ بھئی آپ تو مانگنے والے ہیں، پیچھے چلے جاؤ، نہیں ہے حق۔ جو پہلے آئے گا وہ بیٹھے گا، کسی کے بھی بابو بیٹھ سکتا۔ ہاں، آداب کے بعد میں کچھ چیزیں ہیں، جہاں آداب کا باب آتا ہے وہاں چیزیں آتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، اسے پھوڑے پھنسنی بہت ہیں اور اس کے جسم سے مواد بہہ رہا ہے جی، یا کوئی جو ہے بغیر غسل کے آیا ہے، پسینے کی بدبو ہے، ایسی کوئی بات ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ جائیں گے تو آزو بازو والوں کو تکلیف ہوگی، یہ دیکھ کر کے کچھ لوگوں کو کراہت ہوگی، پسینے کی بدبو سے یہ بازو والے کو تکلیف ہوگی، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچنے کے لیے آپ کہیں کنارے پڑ لیجیے۔ یہ آداب میں ہے، حقارت کی وجہ سے نہیں۔ یہ باقاعدہ یہ ایک باب ہے، مسجد میں ایسے آدمی کو آنے سے، جماعت سے کی نماز پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے جس کی جماعت میں شرکت سے لوگوں کو کسی وجہ سے تکلیف ہوتی ہو، اس کے زخم کی وجہ سے یا اس کی بدبو کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہو۔ لیکن اگر کوئی ٹھیک ہے، صحیح سالم ہے، تندرست ہے اور سماج میں جو ہے وہ موچی ہے، موچی کے معنی چپل جوتا ٹھیک کرنے والا ہے، چپل جوتا ٹھیک کرنا تو کوئی برا کام نہیں ہے، حلال کمائی کا ایک ذریعہ ہے، جوتا پالش کر دے گا، کوئی گرا ہوا کام نہیں ہے، ابھی حلال روٹی ملے گی اس سے، بھیک مانگنے سے تو اچھا ہے نا، جوتا پالش کرے، وہ اس کو ٹھیک ٹھاک کر دے، اور وہ ٹھیک ٹھاک کرنے والا موچی وہ آ کے یہاں بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے۔ چمار اتفاق سے اگر کوئی ہے، اب وہ نماز میں پاک صاف ہو کر کے آ کے بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے، ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں۔ اللہ کے نبی نے تفریق کو ختم کیا، مٹایا، غلامی کو ختم کیا، غلاموں کا رواج تھا، انسان خریدے بیچے جاتے تھے، باندیاں خریدی بیچی جاتی تھی، وہ خرید کر کے ان کے ساتھ وہ سب کیا جاتا تھا جو ایک بیوی کے ساتھ حدود میں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا۔ یہ انسان ہے، بنی آدم، یہ شرافت کا حامل، اس کا اکرام ہونا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے گناہوں کے کفارے میں غلاموں کو آزاد کرنا کفارہ بنایا۔ یہ گناہ ہو گیا، غلام کو آزاد کرو۔ کیوں آزاد کرو؟ اس میں انسان کی توہین ہو رہی ہے، اس کو خرید کے ایک مرتبہ آزاد کرو، تمہارا وہ جو گناہ ہے وہ ہم معاف کر دیں گے، یہ کفارہ ہو جائے گا۔ وہ ختم کیا گیا جی، سماج میں برابری کی گئی، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، ہمارے نبی نے سروں پہ بٹھایا، ماں ہے تو پیروں کے نیچے جنت بتایا، بیٹی
اور بہن ہے، اس کی پرورش، اس کی دیکھ ریکھ، اس کی تعلیم و تربیت اور اس کے نکاح پر جنت کی ضمانت دی۔ بیوی ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی پر اونچے مراتب کا وعدہ فرمایا کہ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کی بیوی اس کے بارے میں کہے کہ یہ بہت اچھا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ سب سے اول میں نماز پڑھنے والا بہتر ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ جس کی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں گواہی دے میرا شوہر تو بہت با اخلاق، بڑا کریم، بڑا خیال رکھنے والا۔ یہ تفریقات، یہ بھید بھاؤ، یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں۔ سماج میں جو تفریق تھی، فرق مراتب تھے، جیسے غیروں کے یہاں ہے، آج بھی ہیں، مندروں میں نہیں جا سکتے، مذہبی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، سب کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ایسا بھی ہمارے یہاں بھی ہے، آج بھی ہے۔ ان کے یہاں ان کے نکاح کے موقع پر کوئی دلت ان کے یہاں نچلا، ان کے یہاں کی تقسیم کے اعتبار سے، ہمارے یہاں تقسیم نہیں۔ ہم نے 20-25 سال پہلے پورے ملک میں کھان پان پروگرام چلایا تھا جمعیت علماء نے، کھان پان پروگرام کیوں چلایا تھا؟ یہ جو ان کے اعتبار سے جو طبقات نیچے ہیں، دلت ہیں، شیڈول کاسٹ ہیں، شیڈول ٹرائب ہے، جن کو قریب آنے نہیں دیا جاتا، ان کے مذہب میں ہمارے حضرت مولانا فدائے ملت مولانا اسد مدنی صاحب رحمہ اللہ نے کھان پان پروگرام چلایا کہ ایک شین میں مسلمان بھی بیٹھے گا، دلت بھی بیٹھے گا، شیڈول کاسٹ بھی بیٹھے گا، ایک شین سے سب کھائیں گے۔ اور کھائے، بنگلور میں بھی ہوا، ہم بھی شریک ہوئے تھے اس۔ یہ اسلام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ وہ اخلاق تھے جو دلوں پر راج کرنے کا نسخہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پہلا جملہ فرمایا، آپ تو رشتہ داری نبھاتے ہیں، کاٹتے کسی۔ اور نمبر 2 میں فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے۔ کون گواہی دے رہے؟ آپ کی بیوی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ نبی بنائے جانے سے پہلے کی بات ہے۔ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے۔ کوئی جسمانی کمزور ہے تو اس اعتبار سے، کوئی مالی اعتبار سے کمزور ہے اس اعتبار سے۔ مثلا کوئی بہت زیادہ وزنی سامان لے جا رہا ہے، اس سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے، ہمارے نبی اس کا تعاون کرتے تھے، اس سے کچھ لے لیتے تھے، یا کوئی اٹھا کے سر پہ رکھنا چاہ رہا ہے اس کی مدد کرتے تھے۔ لوگوں کا بوجھ ہے، وہ ان کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن ان پر بوجھ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی ان کا بوجھ اپنے سر لیتے۔ آج بھی ایسے ہمارے سامنے بہت سارے مواقع ہیں جی، ایک بوڑھا یا ایک خاتون بس میں کھڑے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں، تو کھڑا ہونا ایک بوجھ ہے اس خاتون کے لیے، اس عمر رسیدہ فرد کے لیے ایک بوجھ۔ وہ بوجھ میں اٹھا لوں کیسے؟ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ بھی آپ بیٹھ جائیں۔ اچھا، اس کا مذہب کیا ہے؟ یہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا، یہاں انسانیت۔ وہ انسان ہے، یا تو عورت ہے، عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، اور وہ عورت ہے جو حاملہ ہے، یا وہ عورت ہے جس کے پاس کوئی بچہ ہے، یا وہ عورت ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، یا کوئی مرد ہے ضعیف کمزور ہے۔ ان کے لیے کھڑا ہونا بوجھ ہے۔ اس بوجھ کو ہلکا کیا جانا چاہیے۔ کیسے کیا جائے گا؟
آپ اٹھ جائیے، آپ ان کے کھڑے ہونے کے بوجھ کو اپنے سر لے لیجئے، ان کو آرام پہنچا دیجئے۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں جو گواہی دے رہے ہیں آپ کی بیوی، اور نبی بنائے جانے سے پہلے کے اخلاق تھے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو آرام پہنچانے والے کام کرتے، لوگوں کو راحت پہنچانے والے کام کرتے، لوگوں کو جو لوگوں کو راحت پہنچانے والے کام کرتے ہیں وہ اپنوں کو تکلیف کیسے دے سکتے ہیں؟ اپنے کون؟ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، یہ سب اپنے ہیں نا۔ جو لوگوں کو راحت پہنچانے والے ہیں، لوگوں کو راحت پہنچانے کی تعلیم دیتے ہیں اور راحت پہنچانے کا عمل کرتے ہیں، وہ اپنوں کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس نبی کی قوم جس کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ، لوگوں کو آرام پہنچاؤ، اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کی قوم کی حالت آج یہ ہے کہ اوروں کا بوجھ کیا اٹھاتے، اوروں کو آرام کیا پہنچاتے، وہ آج اپنوں پر ظلم کرنے لگا ہے۔ اپنوں پر، خاندان والوں پر، بھائی بہنوں پر، بیوی بچوں پر، اور حد تو یہ ہے کہ ماں باپ پر۔ کون سے نبی کے امتی ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں؟ تو یہ نسخہ ہے اخلاق کا۔ 5 باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 5 آپ کے اوصاف ذکر کیے۔ 5 آپ تو یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع بھی نہیں کریں گے، رسوا بھی نہیں کریں گے۔ اس میں نمبر 1 رشتہ داری کو نبھانا، اور نمبر 2 جو ہے وہ لوگوں کا بوجھ کم کرنا، تعاون کرنا، لوگوں کے بوجھ کو اپنے سر لے لیں۔ 3 باتیں اور ہیں، اس پر مزید اور بات بھی کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ ایک بات مجھے دوسری کرنی ہے، 5 منٹ وہ کر کے اپنی بات ختم کروں۔ آج کل اولاد کی تربیت ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، ہر ایک کے لیے مسئلہ بنا ہوا۔ اولاد میں چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی، بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ کنٹرول سے باہر ہیں آج کے بچے۔ ہمارے پاس چونکہ فیصلے بھی ہوتے رہتے ہیں تو حالات آتے ہیں، تعجب ہوتا ہے، ایسا تعجب ہوتا ہے۔ یہ اسی زمانے کے حالات ہیں کیا؟ ٹیکنالوجی بھی بہت آگے بڑھ گئی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک دوسرے کی جاسوسی ہوتی ہے۔ ابھی یہ ٹیکنالوجی اور بڑھے گی، کسی کے ساتھ کوئی پرائیویسی نہیں رہے گی، ہر ایک جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کے سارے حالات رہیں گے، صبح اٹھنے سے لے کر کے رات کے سونے تک، اور رات کو سونے سے لے کر کے صبح اٹھنے تک کے سارے حالات وہ سب کے سامنے رہیں۔ ابھی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور ساری چیزیں قید ہو جاتی ہیں، اور وہ فیصلوں میں سامنے رکھی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے ان کا حال، اور اس کو ہوا بھی نہیں لگی ہوتی ہے کہ بھی یہ سارے کام موبائل میں قید ہو چکے ہیں۔ جب یہ بتا دیتے ہیں تو وہ بتانے لگتی ہے، اب ان کا دیکھو۔
تو بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ اچھے گھرانے کے لڑکیاں، لڑکے تو ہیں ہی، اچھے گھرانے کے لڑکیاں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پب میں موجود ہیں اور وہ شراب نوشی میں ہیں، وہ کیمرہ سب قید کیا ہے، حقہ بار میں ہیں، اس میں حقہ پی رہے ہیں، ڈرگس کا شوق کر رہے ہیں، برقع جو ہے وہ کبھی آٹو میں نکال رہے ہیں، کبھی اپنے بوائے فرینڈ کی کار میں نکل رہا ہے۔ یہ سب چل رہا ہے، سماج ہے، معاشرہ ہے، ہمارا ان کنٹرول ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بچے اگر ماں باپ کے فرما بردار ہیں اور وہ صحیح رخ پر ہیں تو اس سے بڑی نعمت آج کے زمانے میں کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ روکھا تھوکا کھا لیں گے، چائے نہ ملے ایک وقت کھا لیں گے، بھوکے رہ جائیں گے، چھوٹے موٹے مکان میں زندگی گزار لیں گے، سلم ایریے میں رہ کے چلے جائیں گے، 50-60 سال رہنا ہے۔ لیکن بچے جو ہیں وہ فرما بردار ہیں، نیک ہیں، غلط صحبت میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بال جو ہے وہ جانوروں کے بال نہیں رکھتے، جانوروں کے بال نہیں رکھتے، عجیب عجیب نکلے ہیں نا۔ باربر شاپ کے باہر تصاویر لگتی ہے، اس ٹائپ کے بنیں گے، اس ٹائپ کے بنیں گے، اس ٹائپ کے بنیں گے، سب غیر فطری طریقے ہیں۔ جب ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے نبی نے ہر چیز کی تعلیم دے دی ہے، بیت الخلاء میں جانے کی، نکلنے کی، بیٹھنے کی، پیجامہ کہاں نکالنا ہے، اس زمانے میں پانی نہیں تھا، ڈھیلے استعمال کرتے تھے، پاکی صفائی کے لیے ڈھیلے کیسے استعمال کرنے ہیں، کتنے استعمال کرنے، اس سے آگے کی بات کہ جب آدمی جو ہے بڑے استنجے سے فارغ ہوتا ہے تو مخرج جہاں سے گندگی نکلتی ہے وہ اگر پھیلی ہوئی ہے تو پھیلی ہوئی گندگی کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، پھیلی ہوئی نہیں ہے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہمارے نبی نے بتایا ہے، ڈھیلا پکڑ کے بتایا ہے۔ نکاح کے بعد بیوی سے ملاقات کیسی کرنی ہے، کیا طریقہ اس کا ہے، بتایا ہے۔ جیسے سر کے بال رکھنے میں جانوروں کے طریقے اپنانے لگے ہیں، ویسے بیویوں سے ملاقات میں بھی جانوروں سے بدتر طریقے مسلمان اپنانے لگے۔ جانوروں سے بدتر بتا رہا ہوں، اور کیوں بتا رہا ہوں، ہمارے سامنے حالات ہیں، فیصلوں میں آتے ہیں۔ ہمیں یقین کرنے کا من نہیں کرتا، ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس امت کا ہی کوئی فرد ہے جو یہ عمل کر رہا ہے اس طریق پر۔ خیر، تو بچے جو ہے وہ ان کنٹرول ہو رہے ہیں، ان کی تعلیم، تربیت اور ان کو صحیح رخ پر ڈالنا، صحیح رخ پر رکھنا، نگرانی کرنا، اخلاق کی نگرانی کرنا، ان کے دوست و احباب صحبت پر نگرانی کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے خود کو نیک بننا، خود کو مسجد میں آنے جانے والا بنانا، خود کو نمازی بنانا، وہ اولاد کو، لڑکے کو مسجد لے آنا، لے جانا، یہ ساتھ میں رکھ کر کے تربیت کرنا۔ میں ہی نیک نہ بنوں تو بچہ کیا بنے، بچی کیا بنے؟
ماں نہ بنی تو بچی کیا بنے؟ اس لیے جو ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بچوں کو بھی لے جاتے رہنا چاہیے، وہاں وقت گزارتے رہنا چاہیے، زیادہ ماحول نیکیوں کا فراہم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ایسے مواقع تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ کہاں موقع ملے گا کہ ہم اپنے بچوں کو تھوڑی دیر وہاں نیک ماحول میں گزارنے کے لیے چھوڑیں، ایسا تلاشتے رہنا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ جو دعوت و تبلیغ ہے، کسی وجہ سے بعض لوگوں کے درمیان اس کو غلط طریقے سے پیش کر کے اس کو دور رکھنے کی کوشش ہوتی ہے، لوگوں کو قریب آنے نہیں دیا جاتا۔ بھئی یہ دعوت و تبلیغ ہے، پتہ نہیں ایسا ویسا، کچھ دور رکھنے کی کوشش کی جاتی۔ بھئی ٹھیک ہے، جو لوگ دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ بھئی سماج کے سدھار کے لیے آپ کچھ کرو، آپ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، یہ کریں گے کچھ نہیں۔ اور کچھ لوگ کر رہے ہیں دیوانوں کی طرح، ان کا کوئی مقصد نہیں، دیوانوں کی طرح سماج سدھار میں لگے، اور یہ لوگ خود بھی نہیں کریں گے اور ان کے لیے رکاوٹ بھی بنیں گے۔ یہ تو بہت غلط ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے ہر طبقے میں، مردوں میں، عورتوں میں، وہ آئی ٹی پروفیشنلز میں، ڈاکٹروں میں، مزدوروں میں، کلیوں میں، لیبر میں، بہت زیادہ تعلیم یافتہ طبقے میں، دانشوروں میں، مالداروں میں، عہدیداروں میں، الگ الگ طبقے میں محنت ہو رہی ہے، کوئی بدل بھی نہیں لیا جاتا۔ اپنا پیسہ اپنی جان لگانا ہے اور پہنچ کر کے دین کی بات کرنا، بس اس کو یاد دلانا ہے کہ بھئی ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں، اذان ہوتی ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا ہے، مسجد میں آنا جانا، یہی تو بات ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ تو جیسے سماج کے ہر طبقے میں کام ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، ایک طبقہ ہے اسٹوڈنٹس، لیکچررز میں الگ کام ہوتا ہے، ٹیچروں میں الگ کام ہوتا ہے، ڈاکٹروں میں الگ ہوتا ہے، انٹلیکچوئلز میں الگ ہوتا ہے، وہ الگ الگ جوڑ کے الگ الگ کام کیا جا رہا ہے، جاتا رہتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے طبقے میں بھی کام ہوتا ہے۔ شاید سماج کا کوئی اور طبقہ جو ہے، کوئی اور جماعت ایسی نہیں ہے جو ہر طبقے میں گھس کے کام کرے، نہیں ہے۔ یہ جماعت جو ہے، یہ دعوت و تبلیغ والے ہر طبقے میں گھس کر کے کام کرتے، مقصد صرف ایک ہوتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ کبھی نہیں کہا جائے گا کہ آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، آپ ہاتھ کہاں باندھتے ہیں، آپ اس میں مزار میں جاتے ہیں، عرس میں جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ کبھی ان مسائل پر کوئی بات کبھی نہیں ہوتی۔ بھئی آپ کیا ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، صرف آپ کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ آخری نبی کے امتی ہیں، آپ کے ذمہ یہ کام ہے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا ہے، آپ کے اخلاق یہ ہونے چاہیے، آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے، بس اتنا ہی اس میں ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس پر پورے ملک میں، پوری دنیا میں محنت ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو ابھی جو ہے یہ اکتوبر کی چھٹیاں آئیں گی دسہرے کی، ان چھٹیوں کے پیش نظر اتوار کو 29 تاریخ 20/9 کل ہفتہ ہے، کل کے بعد اتوار کو عصر کی نماز سے عشاء تک ہماری اس مسجد میں اسٹوڈنٹس کا جوڑ رکھا گیا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے شاندار مسجد دے دی، بڑی مسجد دے دی، یہاں بھی دے دی، اس کے اوپر بھی دے دی، اس کے اوپر بھی دے دی۔ اس کا استعمال ہونا چاہیے،
سماج کے ہر طبقے کو دین کا فائدہ ہونا چاہیے، ہر کام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ نیٹ کی کلاسیں چل رہی ہیں، یہ الحمدللہ عربی لینگویج سکھلائی جا رہی ہے، کمپیوٹر شروع ہو چکا ہے۔ لائبریری کے لیے جو ہے ہمیں ایک لائبریرین چاہیے، وہ کوئی ریٹائرڈ صاحب ہو، اپنے اوقات یہاں دینا چاہیں، ان کو تنہا جائے گی